بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حبیب اجمی۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات شیئر کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اتر سکے۔ روایت ہے کہ ایک جگہ حضرت امام شافعی اور امام حضرت احمد بن حنبل تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا مسئلہ ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے سوال کر ڈالا۔ انہوں نے حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ طریقی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اس وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک روایت ہے کہ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور ایک دن اس کنیز سے فرمایا ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری زبان گو اجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ روایت ہے کہ ایک خونی کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے تو قتل کیا تھا، پھر اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حضرت حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اس دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آج میں مختصر حضرت حبیب اجمی کے حالات اور واقعات بیان کر دیے ہیں۔ اب میں اس سلسلے کو یہیں اختتام کرتا ہوں، اور اب میں جس مرد مومن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا نام ہے حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ۔ آپ کا تعارف: آپ مخلص اہل تقوی میں سے ہیں اور آپ کا کلام لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ سے ملاقات ہوئی، انہی میں حضرت عثمان مکی رحمۃ اللہ بھی ہیں۔ وہ آپ کے بہت بڑے مدعوں میں سے ہوئے ہیں۔ یوں تو آپ کا تذکرہ بہت سی کتب میں ہے، لیکن ہم حصول سعادت کے لیے مختصر حالات یہاں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی شرف نیاز حاصل ہوا ہے۔ آپ کے ارشادات: ہشام بن عبد المالک نے آپ سے سوال کیا وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نجات حاصل ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خدا بندی کی طلب ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے پرہیز کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کرائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ
ناپسندیدہ شے کو پسند کیا، اور آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا انجام غمگین نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی گئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو، اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی سے بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی۔ اس کے ساتھ ہی میں آج اس سلسلے کو یہیں سے اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔